أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، أهل الذكر وأمناء رب العالمين، لا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرغمية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. جمعہ کا دن ہے، مولا حضرت حجت بقیت اللہ العظم روح و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا سے منسوب ہے. مولا کی خدمت میں اگر سب مل کر توسل کر لیں تو مجلس میں برکت ہو جائے گی، مولا کے نور سے مجلس منور ہو جائے گی. آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے مریضوں کی شفا یابی کے لیے، بے روزگاروں کے روزگار میں وسعت کثرت برکت کے لیے، جو کسی پریشانی میں یہاں موجود ہے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں ایک پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، اے رب تو جانتا ہے. بحق حضرت حجت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہر مومن کی مشکل حل ہو انشاءاللہ. سب میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا وصی الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حضرت حجت بریا وجیہان اشفع لنا. ماشاءاللہ اور مل کے یا وجیہان اشفع لنا. سبحان اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ نعرہ الصلوات۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ ذکر مخدوم کونین میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جمعہ کا دن ہے، مولا امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے، بلکہ آج کے دن مخصوص ہے مولا کی ایک زیارت۔ اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ السلام علیکم حجت اللہ فی ارضہ، سلام اس پر کہ جو اللہ کی جانب سے زمین پر حجت ہے۔ السلام علیکم نور اللہ فی خلقہ یا عین اللہ فی خلقہ، سلام ان پر کہ جو اللہ کی عین ہے اس کی مخلوقات میں، جو عین اللہ ہے۔ آدھا یوم الجمعہ، آگے زیارت میں کہ مولا جمعہ کا دن ہے، وہو یوم کا، اور یہ دن آپ کا ہے۔ المتوقع فیہ ظہور، جس میں توقع ہے کہ آپ ظہور فرمائیں گے۔ والفرج فیہ للمومنین، اور مومنین کو کشادگی نصیب ہوگی۔ وقتل الکافرین بسیف، اور آپ کی تلوار سے کافرین قتل ہو جائیں گے۔ وہی ذوالفقار حیدری سے۔ وَأَنَا ضَيْفُكَ وَجَارُكَ، اور اے مولا میں آپ کا مہمان ہوں۔ آج جمعے کے دن آپ مولا کے مہمان ہوتے ہیں، ویسے تو لمحہ بلمحہ مولا کے محتاج ہیں، لیکن خاص جمعے کا دن آپ مولا کے مہمان ہوتے ہیں، زیارت میں ہے، مولا کو مخاطب کر کے آج کی زیارت میں۔ انا ضیفک و جارک، میں فقط مہمان نہیں ہوں مولا، میں آپ کی پناہ میں آیا ہوں۔ وانت کریم من اولاد الکرام، اور آپ کریموں کی اولادوں میں سے کریم ہیں، یعنی آپ کے بابا بھی کریم ہیں، آپ کے اجداد بھی کریم ہیں، آپ خود بھی کریم ہیں۔ وَمَعْمُورٌ بِالضِّيَافَةِ وَالْإِجَارَةِ، اور آپ اللہ کی طرف سے معمور ہیں کہ آپ کرم نوازی بھی فرمائیں گے، ہمیں پناہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اے میرے ساتھ آپ انشاءاللہ، بس انہی مولا کی جدہ کا ذکر ہے۔ ذکر اس بی بی کا ہے کہ جو بات میں رسول ہے اور ذات میں بطول ہے۔ یہاں سے وہاں تک ایک پرزور حیدری صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میرے سارے شیعہ سنی بھائی سنیں، بہت خوبصورت ہے، مسجد کی دیوار بھی ساتھ ملی ہوئی ہے، بہت سارے میرے سنی برادران یہاں موجود ہوں گے، زہرا سے سبھی عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ بھی زہرا سلام اللہ علیہ تو مرکز اتحاد مومنین و مسلمین ہے۔ بات میرے سامنے واضح ہو رہی ہے، آپ تک انشاءاللہ پہنچ رہی ہے بات۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کانت مشیتها مشیت رسول اللہ، جب فاطمہ چلا کرتی تھی ایسا لگتا تھا رسول اللہ چل کر آ رہے ہیں۔ جس کی گفتار رسول اللہ کی گفتار ہے، جس کی رفتار محمد مصطفیٰ کی گفتار ہے۔ وَكَانَتْ لَا تَحِيزُ، اور بی بی نسوانی عوارض سے پاک تھی، حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ احمد بن سنان کرمانی دمشقی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اہل سنت عالم ہے۔ اور چونکہ میں میڈیا پر اسے ایک زمانے میں اس کا جلد نمبر صفحہ نمبر کے ساتھ اس کا ریفرنس بھی دے چکا ہوں، کبھی اور آپ کی خدمت میں اس کو تفصیل سے سناؤں گا، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کانت لا تحیز، فاطمہ زہرا تمام نسوانی عوارض سے پاک تھی۔ ان کا ایک نام تھا بطول، حضرت مریم کو بھی بطول کہتے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا کو بھی بطول کہتے ہیں، لیکن جو ازدواج نہ کر کے بطول ہوں وہ مریم ہوتی ہے، جو صاحب اولاد ہو کر بھی بطول رہے وہ فاطمہ ہوتی ہے۔ لیکن تھوڑا سا معرفت کو ہمیں بلند کرنا چاہیے۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ ہم جب یہ بات کی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا تو نہیں کہ غلوب ہو گیا، نہیں غلوب نہیں ہوا، نزحون عن الربوبیہ، ائمہ علیہ السلام نے کہا میں ربوبیت سے نیچے رکھوں، اس لیے علی رب کہنا غلوب ہے، شرک ہے، غلط ہے، شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہت واضح کہہ کے جا رہے ہیں۔ میں نے پاکستان میں کئی مقامات پر کہا کہ علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے۔ یہ گھبرا تو نہیں گئے میں نے کیا کہہ دیا؟ پہلے پر خدا ہے، پھر مصطفیٰ ہے، پھر مرتضیٰ ہے۔ یہی صحیح شیعہ عقیدہ ہے، خدا ہے، مصطفیٰ ہے، پھر مرتضیٰ ہے۔ تو علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، ایک خدا ایک مصطفیٰ۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ہم دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا۔
یہ صحیح عقیدوں میں بھی تو اصلاح ہو جائے نا. علی رب کہنا غلط ہے، علی اللہ کہنا بالکل ہی غلط ہے، شرک ہے، کفر ہے، غلط ہے، اس کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں. علی سے دو بڑے ہیں، خدا اور مصطفیٰ. دونوں بڑوں نے کہا جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں علی ہوگا. کیا کہنے اس خاطر. ہاں اس کے علاوہ تو نزہون عن ربوبیہ، ربوبیہ سے تنزیہ کر دیجئے، اس کے بعد پھر جو مولا کے فضائل اس میں شک بھی نہ کیجئے. بات واضح ہو رہی ہے بھائی؟ غلو و قصر کی بحث فضول سے نکلو، معرفت کا ذرا سلسلہ بلند کرو، اور علی کو چشم تعین میں سوچنے والوں علی کا قد نہ گھٹاؤ، خدا بلند کرو. اس لیے علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم اللہ مقامہ، انہوں نے ایک بات کہی تھی اس نجی محفل میں مجھے بھی شرف حاصل ہوا، میں موجود تھا، ان کے گھر ہی میں تھے ہم، 8-10 لوگ تھے وہاں. انہوں نے بات کہی کہ میں لاہور میں خطاب کر رہا تھا تو مولا علی کے فضائل پڑھنے کے بعد جب ممبر سے اترا تو ایک بزرگ آئے میرے پاس. انہوں نے آ کر کہا کہ علامہ صاحب آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا، آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ اچھا آپ علی کی حد فکس کیجئے، کل سے بڑھانا چھوڑ دوں گا. بھئی آپ علی کی حد فکس کیجئے، کل سے بڑھانا چھوڑ دوں گا. کون فکس کر سکتا ہے؟ کون متعین کر سکتا ہے؟ ابے کہ سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں. اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آج جس بی بی کے نام سے مجلس ہے ان کے لیے میں نے عرض کیا زوجہ رسول ان کی روایت ہے کہ ان کا ایک نام بطول اس لیے تھا کہ وہ تمام نسوانی عوارض سے منزہ تھی. پھر آگے کہا یہ ان سے روایت ہے وَلَقَدْ وَضَعَتِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. حسن اور حسین کی ولادت ہوئی عصر کے بعد. اب دیکھیں کچھ باتیں تو مجھے ملفوف کرنی ہے، یہاں پر میں ممبر کا ایک تقاضا ہوتا ہے، بی بی کے نام سے بات ہو رہی ہے. حسن اور حسین کی ولادت ہوئی بی بی کے عصر کے بعد وَصَلَّتِ الْمَغْرِبِ، اور فوراً بی بی نے مصلی بچھا کر مغرب کی نماز کو انجام دیا. کیا کہنا. تو یہ وہ بطول بی بی لہا تسعۃ اسماء عند اللہ تعالی. اس بی بی کے 9 نام ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے نصیب. ان میں سے ایک ہے فاطمہ. فاطمہ لأن الناس ختموا عن معرفتها، اس کے کئی مطلب ہیں. لأن اللہ تعالی فتمها ومحبیها من النار. فاطمہ کا ہوتا ہے جدا کرنے والی، اس لیے کہ وہ آپ کو محبوں کو انشاءاللہ آتش جہنم سے جدا کر دے گی. اس لیے اس بی بی کا نام ہے فاطمہ. لأن الناس ختموا عن معرفتها، کہ انسانوں کو دور رکھا گیا کہ ان کی معرفت حاصل کریں، اس لیے ان کا نام ہے فاطمہ. جدا کر دیا گیا، ذہنوں کی رسائی نہیں ہے ماتا. ان کا ایک نام ہے زہرا، روشنی عطا کرنے والا. جب یہ بھی نماز پڑھتی تھی تو ان کی نماز پڑھنے کے صدقے میں پورا مدینہ منور ہو جاتا. دیکھو نماز پڑھ کر خود کو نورانی بنا لینا وہ ہمارا کام ہے، نمازیں پڑھ کر پورے مدینہ کو منور کر لینا یہ فاطمہ زہرا کی منزل ہے. تو یہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا، ان کے 9 نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نصیب. خود یہ ایک الگ موضوع ہے اور ایک الگ تفصیل ہے. اور پھر ابھی آپ نے نماز ختم کی ہے کچھ دیر قبل، تو اس نماز کے بعد ایک تسبیح ہے، وہ تسبیح ملی ہے اس بی بی کے در سے. امام نے کہا، میں اپنے سارے جوان ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو فوراً مصلی لپیٹ کر کھڑے نہ ہو جائیں، بیٹھ کر تسبیح پڑھیں. امام نے فرمایا یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ عدد میں 100 کے برابر ہے اور نامہ اعمال میں 1000 کے برابر لکھی جاتی ہے. امام نے کہا جیسے ہم اپنے بچوں کو واجب نماز کی تلقین کرتے ہیں ویسے ہی اپنی دادی فاطمہ زہرا کی تلقین کرتے ہیں، ان کی تسبیح کی. 1000 مستحب نمازوں سے ایک طرف افضل ہے بی بی فاطمہ کی تسبیح. لہذا جس پہلو پر بیٹھ کر آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں اسی پہلو پر نماز پڑھ رہے ہیں، اسی پہلو پر تسبیح پڑھیں.
یہ بھی بعض روایات کا مفہوم ہے کہ اگر آپ نے اسی پہلو پر بیٹھ کر تسبیح پڑھی ہے تو ابھی آپ نماز سے نہیں اٹھیں گے، مگر یہ کہ اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا کہنا ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑا جلدی اس طرح نماز پڑھتے ہیں جیسے حدیث میں آیا ہے کہ پرندہ چونچ مار رہا ہو زمین پر، یہ حدیث کی تعبیر ہے۔ تو چوتھے امام نے دیکھا کہ ایک شخص تھا کہ طرح نماز پڑھ رہا تھا، اسی طرح سے بڑا جلدی نماز پڑھ رہا تھا، تو امام آئے اس کے پاس، وہ دعا کرنے لگا، پروردگار میں نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے تو تو مجھے جنت میں ایک گھر عطا کر۔ کیا کہنے، اس میں مجھے 4 حوریں بھی عطا کر، جنت میں ایک محل عطا کر 4 حوریں بھی عطا کر۔ امام علیہ السلام نے بڑا ایک ظریفانہ جملہ اس سے کہا، امام نے اسے کہا کہ حق مہر تو اتنا کم بھیج رہا ہے اور چلا ہے 4 حوروں سے شادیاں کرنے کے لیے۔ تو اپنی نماز کو اہمیت دیں، توجہ دیں، افضل وقت میں پڑھیں۔ مومن فقط وہ نہیں جو نماز پڑھتا ہے، مومن افضل وقت میں نماز پڑھتا ہے، حتی الامکان جہاں کوششوں افضل وقت میں نماز پڑھیں۔ آیت اللہ خمینی کا جملہ ہے کہ جو افضل وقت نماز پڑھنے کا عادی ہو وہ ایک نہ ایک دن اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس مقام تک خدا اسے پہنچانا چاہتا ہے، پہنچ جائیں گے۔ صحیح ہے، یہ میرے سر پہ امامہ ہے، مجھے کچھ میسج دے کے جانا ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ اس کے بغیر تو پھر کوئی مومن نہیں ہے میرے بھائی۔ ہاں کیا کہنے، حضور سجدے میں ہے، دیکھو نماز ہے مومن کی معراج، سجدہ ہے نماز کی معراج، اور جو صاحب معراج ہے وہ سجدے میں ہے، اور حسین پشت صاحب معراج پر ہے، حسین پشت رسالت پر ہے۔ تو حضور نے کیا کیا، سجدے کو طول دیا کہ نہیں دیا؟ حسین کے آنے سے سجدوں کو طول ملتا ہے میرے بھائی، کم نہیں ہوتے۔ حضور ایک کام یہ کر سکتے تھے کہ سجدے سر اٹھا لیتے، حسین گر جاتے اور نماز جاری رکھتے، حضور نے ایسا کیا؟ نہیں کیا، حسین کو ساتھ رکھا۔ کیا ایسا کیا کہ نماز توڑ دی حسین کو گود میں لے لیا؟ ایسا بھی نہیں کیا، نماز بھی جاری رکھی، حسین کو بھی ساتھ رکھا۔ یہ بات پہنچ رہی ہے، یہی اشارے ہیں کچھ، انہی سے ملفوف کچھ باتیں پہنچ جاتی ہیں، اور یہ نواسے کے لیے سجدے کو طول دینا نہیں ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ، آپ کے بھی ماشاءاللہ جو بزرگ ہیں ان کا نواز، آپ کے نواسوں میں سے کوئی آپ کے پشت پر آ جائے تو کیا آپ سجدے کو طول دیں گے؟ سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ آپ کے لیے سنت رسول ہے کیا کہ 70 مرتبہ پڑھیں گے؟ نہیں۔ اور اگر کوئی امام جماعت یہ کر لیں تو اگلی بار سے پہلے فارغ نہ ہو جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ کہیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ کے گھر کا معاملہ گھر میں رکھیں، اب یہ کیا مسجد میں آ کے اپنے نواز سے آگے تو ہمارا کیا قصور تھا اس میں کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا؟ جبکہ جبریل وہاں سے نازل ہو اور کہیں کہ یا رسول اللہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیں جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے۔ یہ کچھ سمجھا رہے ہیں، یہ نانا کی پشت پر نواسا نہیں ہے، یہ نواسا نانا کی پشت پر نہیں ہے، یہ امامت حسین ہے جو رسالت مصطفیٰ پر موجود ہے، اور حضور تعارف کروا رہے ہیں، مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سمجھا رہے ہیں کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، اور حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، اور حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، کیا بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ بھئی نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ کیا فقط بیٹی کے احترام میں حضور کھڑے ہوتے ہیں؟ بیٹی کا معاملہ نہیں ہے، ورنہ تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی ہیں، ماشاءاللہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ احادیث میں آیا ہے جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اس پہ جنت واجب ہے۔ پھر کہا 3 بہت ہے، 2 بیٹیوں کی پرورش کی جنت واجب ہے، 2 بہت ہے، 1 بیٹی کی پرورش کی جنت واجب ہے۔ بیٹی کی ولادت پہ غمگین نہ ہو جائے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی، یہ تو صدر اسلام کی بات ہے، جب حضور کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی بی بی زہرا کی،
اس وقت لوگوں کے چہرے اتر گئے، کرے مصطفیٰ کیا بیٹی ہو گئی؟ اب ان کا مطلب کو کیا پتا تھا کہ نسل رسالت اسی بیٹی سے آگے بڑھنے والی ہے. ہاں تو حضور نے کہا مَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا؟ ریحانۃ اشمھا، یہ تو اللہ نے مجھے پھول عطا کیا جس کی خوشبو میں سونگھتا ہوں. انی اشم رائحۃ الجنہ منہا، میں فاطمہ زہرا سے جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں. یہ سبحان اللہ، بیٹیاں تو پھول ہیں. تو بیٹی کے لیے، لیکن آپ کی بیٹی آئیں تو آپ کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ سنت رسول کوئی نہیں، سنت کوئی مستحب نہیں، کوئی واجب نہیں کہ اگر بیٹی آئے تو آپ کھڑے ہو جائیں. تو رسول اللہ جو کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ خاص مقام ہے، عصمت زہرا ہے جس کے احترام میں مصطفیٰ بلند ہوتے ہیں. آپ تصور کریں ایک محفل ہو، ایک مقام ہو جہاں پر حضور بلند ہو جائے، کھڑے ہو جائیں. تو اگر حضور کھڑے ہو جائیں گے تو باقی جو انبیاء ہیں وہ کیا بیٹھے رہیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے رہیں گے، حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے رہیں گے، حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہیں گے؟ نہیں. مصطفیٰ جب کھڑے ہوں گے تو سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں گے نا. فقط ایک نبی نہیں جن کے احترام میں 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوتیں بلند ہو جائیں، وہ ہیں فاطمہ زہرا. کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا، جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی حضور احترام میں بلند ہوتے. جب بھی، یعنی فقط جوانی کی بات نہیں ہے، جب بی بی بچپن میں بھی آتی تھی حضور کھڑے ہو جاتے. قام بہا نہیں، یہ مولانا قبلہ تشریف فرمائے، مولانا مظہر مشہدی صاحب اور بھی علماء کرام ہوں گے یہاں پر. جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. قام بہا نہیں کہ آگے کھڑے ہوتے تھے، قام الیہا، دوڑ کر استقبال کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے. واجلہ صاحب فی مجلسی، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، انہیں وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے. حضور نے اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ میرے مقام پر یا زہرا بیٹھیں گی یا علی بیٹھے گا. بات پہنچ رہی ہے. اس کے بعد جب حضور کے بدن میں تکلیف بھی ہو، ضعف بھی ہو، تو کہاں آتے ہیں حضور؟ عن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علیہ برسول اللہ فی بعض الایام، میرے پاس رسول اللہ آئے میرے بابا ایک دن اور آ کر کہا کہ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ایک ضعف محسوس کر رہا ہوں. تو یا رسول اللہ اگر بدن میں ضعف محسوس کر رہے ہیں تو آپ چاہیے کسی طبیب کے پاس، حکیم کے پاس، یا فاطمہ کے در پر کیوں آئے ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے. اگر نبوت بھی ضعف محسوس کرے تو اسے شفا ملتی ہے در فاطمہ سے. انی اجدو فی بدنی ضعفا ایدینی بالکساء الیمانی، بیٹا اپنی چادر یمانی مجھے دے دیجئے گا. فاتحی تو ہو بالکساء الیمانی، تو میں چادر یمانی لے آئی. چادر کے نیچے حضور تھے، پھر مولا حسن آئے، پھر مولا حسین. حدیث کے ساتھ تو سب کو یاد ہے نا. پھر علی بن ابی طالب علیہ السلام آئے، زہرا سلام اللہ علیہا آئیں. اور پھر جب چادر کو پنجتن مکمل ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں میں کہنا شروع کیا کہ یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، اے میرے ملائکہ اور اے آسمان کے رہنے والوں، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدوری ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت القصاء. اے آسمان والوں، میں نے آسمان کو شامیانہ نہیں بچھایا، اور میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، اور میں نے سورج اور چاند کے چراغوں کو روشن نہیں کیا، اور میں نے سمندروں کو نہیں بہایا، اور میں نے کشتیوں کو نہیں چلایا الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، مگر ان 5 کی محبت میں الذین هم تحت القصاء، جو قصاء کے نیچے موجود ہیں. اللہ اکبر. اور پھر جب جبریل تعارف بھی پوچھیں گے یا رب ومن تحت القصاء، کون ہے چادر کے نیچے، تو یہ نہ کہیں کہ یہ رسول اللہ ہے اور یہ ان کی بیٹی ہے اور یہ ان کے داماد ہیں اور 2 ان کے نواسے ہیں. نہ، ہم فاطمہ تو وابوہا ہے میرے ساتھ آتے ہیں، وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کی اولاد ہے. مرکز تعارف پنجتن فاطمہ، تعارف فاطمہ کے ذریعے سے اہل بیت اطہار السلام کا سلام اللہ علیہا. اسی خاطر ہے کہ جب مرکز ہے، جملے سن لیجئے گا، یہ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصا سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے.
سب کچھ ہی بیوی کے صدقے میں، تو ہم اور آپ کہاں ہیں یہاں پر کہ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ؟ یار یہی عقیدہ ہے بھائی ہمارا، ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ۔ خوش ہے کسی سے تو فقط تیری خوشی، جس جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسے۔ نہ مجھے کوئی نام لینے کی ضرورت ہے نہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ اصول تو طے ہے نا۔ یہ تو آپ ہمارے کسی محترم سنی بھائی سے بھی پوچھیں گے کہ زہرا جس سے ناراض ہو، چھوڑو کس سے ہو، جس سے بھی ہو، کیا خیال؟ ہو سکتا ہے کوئی مصداق نہ پہچانتا ہو بیچارہ، ہو سکتا ہے کسی کو تاریخ کے حوالہ نہ بتاؤ، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا، جس سے زہرا راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، اس لیے کہ اس سے رسول اللہ راضی ہے۔ جس سے زہرا ناراض ہے اس سے رسول اللہ ناراض ہے۔ ہاں کیا کہنے ہیں؟ ابھی میں نے جو آیت پڑھی، میں نے کہا نا تسبیح اس بی بی کے در سے پھر تسبیح ملی۔ جب یہ کہیں اپنے بابا کے پاس جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، اے بابا جان، کوئی اگر ایک کنیز یا خادمہ عطا ہو جائے گھر کے امور کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس بی بی سینکڑوں مہاجرین کے لیے جو اصحاب صفہ تھے ان کا کھانا بنا کر بی بی بھیجتی تھی اپنے گھر سے۔ اس خاطر تھا کہ بی بی کے ہاتھ میں چھالے تھے۔ سلمان سے روایت ہے کہ میں نے چکی پر خون کے نشان دیکھے، اور اس وقت حضرت سلمان نے کہا کہ وَعَجَبَا إِنَّ بَنَاتَ الْمُلُوكِ تَجْلِسُ عَلَى كُرَاسِيِ الْمَذَاهِبِ وَبِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ لَا ثِيَابَ لَهُ وَلَا إِدَارَ لَهُ۔ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ جو بادشاہوں کی بیٹیاں ہوں وہ تو سونے کی کرسیوں پہ بیٹھیں اور ان کے پاس سونے کے زربت لباس ہوں، اور جو آپ کی بیٹی ہیں ان کے پاس کوئی ایسا اہتمام بھی نہ ہو، ان کا لباس بھی سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کا جو اپنا لباس تھا، جو قیمتی لباس، وہ تو ازدواج ہی کی پہلی رات دے دیا تھا۔ ایک فقیر جب مانگنے کے لائے تو اسے دے دیا تھا، سیدہ عطا کر دیا تھا۔ بی بی کریمہ ہے، کیا کہنا ہے۔ تو اس وقت حضور نے پہلے تو ایک تسبیح عطا فرمائی، اور تسبیح عطا فرمائی کہ بیٹی آپ یہ تسبیح پڑھیے، جب بھی آپ خستگی محسوس کریں تو آپ اس تسبیح کو پڑھ لیجئے، اور پھر ہر نماز کے بعد اسے پڑھنے کی تاکید فرمائی، اسے آپ پڑھتے ہیں۔ ابھی میں نے سورہ جمعہ کی آیت پڑھی ہے، آپ نے نماز جمعہ میں شاید سنی ہو، اگر سورہ جمعہ پڑھا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ روزگار کماؤ۔ اللہ تعالیٰ کو سست مومن پسند نہیں ہے کہ جاؤ روزگار کماؤ، محنت کرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، لیکن اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثیر کرو۔ رک جائیے گا اللہ کا ذکر کثیر کرو، اللہ کہہ رہا ہے نماز کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، روزگار کماؤ اور اللہ کا ذکر کثیر کرو۔ ذکر کثیر کتنا ذکر کریں؟ 100 مرتبہ پڑھیں تسبیح، 1000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ اللہ کا نام لیں۔ ذکر کثیر کیسے ہوگا؟ غالباً چھٹے امام سے روایت ہے، امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے گا کہ یہ ذکر کثیر کا کیا مطلب ہے؟ مفہوم روایت سنا رہا ہے، نقل بالمعنی۔ تو امام نے یہ کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت زیادہ ذکر کروانا چاہتا ہے؟ عدد کے اعتبار سے لمبا کوئی ذکر کہ مولا پھر کیا کریں ذکر کثیر ہو جائے؟ امام نے کہا کہ یہ ذکر کثیر سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا کی تسبیح ہے۔ جب تم نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھو گے یہ ذکر کثیر ہو جائے گا، لعلکم تفلحون، کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
امام نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو نماز کے بعد تسبیح بھی پڑھیں. اچھا تسبیح وہی پڑھے گا جو نماز بھی پڑھے گا. جو نماز ہی سے فارغ ہو وہ تسبیح کیا پڑھے گا؟ تو پہلے سوال عرش ثم النقش، پہلے عرش اس کے بعد نقش ہوگا نا. تو پہلے نماز ہوگی تو اس کے بعد تسبیح ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو یہ دو تین باتیں آپ کے ذہن میں رہیں. یہ تحفہ یہاں سے جو لے کے جائیے گا. اور اس تسبیح کے بعد آگے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ اے رسول جب یہ کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں اور تجارت کو دیکھتے ہیں تو انفضوا الیہ، یہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو تنہا چھوڑ کے نکل پڑتے ہیں. میں دست یا دست جوڑ کر سارے اپنے شیعہ سنی بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں، کوئی جسارت نہیں کرنا چاہتا. یہ آیت کافروں کے لیے نازل ہوئی ہے یا کچھ نام نہاد مسلمانوں سے لے؟ کافر تو نماز پڑھے گا نہیں حضور کے پیچھے، کافر تو تھا نہیں نا نماز جمعہ میں. یہ آیت کچھ مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے. وہ کون سے مسلمان تھے ذرا تلاش تو کرو. میں تو صرف قرآن کی آیت پڑھ کے میں آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی تو تھے نا وہ مسلمان. یاد رکھیے گا ایک شخص آیا امام کے پاس، اس نے آ کے امام سے کہا کہ مولا میں سے ایک فلاں گناہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ اس پر سب کو پتہ چل گیا اور میں بڑا ذلیل اور رسوا ہو گیا. امام نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے، اللہ کبھی کسی کو پہلی مرتبہ گناہ کرنے پر رسوا نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ نہیں گئے تھے یہ چھوڑ کے. ایک دفعہ گئے ہوتے تو آیت نہیں نازل ہوئی ہوتی. بھائی بار بار گئے تھے نا. جب بار بار گئے تھے اتنی دفعہ گئے کہ اللہ کو آیت نازل کرنا پڑے. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھا رہے ہوتے نماز جمعہ، خطبے میں آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، نماز میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ترکوکا قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ لہو و لعب سے بھی بہتر ہے، تجارت سے بھی بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر کرنے لگا ہوں کہ کوئی نہ کوئی تو تھے ایسے افراد کے جو رسول اللہ کو جمعے میں چھوڑ کے چلے جاتے تھے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ تاریخ میں دو فرار ہیں، ایک مسجد سے فرار ہے، ایک میدان سے فرار ہے. ہاں دو فرار تو ہیں. اس کا مطلب میدان سے بھی فرار ہوئے کچھ لوگ مسجد سے فرار ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. اب مشکل اس لیے نہیں ہے کہ ایک خوبصورتی ہے، لعنت کی ایک خوبصورتی ہے. پتہ کیا ایڈریس میں بھی بتاؤں تو پتے پہ پہنچ کے آتی ہے. ٹھیک ہے بات واضح ہے. تو یاد رکھیے گا بس ہم تو ان باتوں کو ذکر کر کے اپنے آپ کی اصلاح چاہتے ہیں. ہم اپنی اصلاح کریں. دیکھو علی خلیفہ ہے مسلمین کے، امیر ہے مومنین کے، امام ہے متقین کے. جو علی کو فقط خلیفہ کی حد میں مانے وہ مسلمان ہے، جو علی کو امیر مانے وہ مومن ہے، جو علی کو امام مانے وہ متقی ہے. صحیح ہے؟ تو بس اس کا مطلب ہے کہ علی جب آپ کے امام ہے تو یہ دیکھو علی نے کیا کہنے. علی کے صدقے میں تو کعبہ ہے میرے بھائی. علی مولود کعبہ ہے، علی کعبے سے بھی بلند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ارے علی ابن ابی طالب تو میں ایک دفعہ میڈیا پہ پروگرام کر رہا تھا تو وہاں پر ایک اہل سنت ہمارے بہت محترم عالم، انہوں نے اس حدیث کو پڑھا جو ہمارے یہاں بھی موجود ہے ان کے یہاں بھی موجود ہے. انہوں نے اس حدیث کو وہاں پر پڑھا کہ حضور نے ایک مرتبہ کعبے کو دیکھ کر کہا کہ اے کعبہ تیرا بڑا احترام ہے لیکن یاد رکھنا کہ تیری حرمت ایک مومن کی حرمت سے زیادہ نہیں. جب مومن کی حرمت اتنی ہے تو امیر المومنین کی حرمت کتنی ہے؟ امیر المومنین کی حرمت اتنی ہے. ذکر علی کی عبادت، یہ سب نے کہا ہے نا شیعہ سنی برادران نے، سب کے حدیث موجود. علی کا ذکر عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بے شک عبادت ہے. تو بس یہاں بیٹھ کر کعبہ کرتے جاؤ ثواب نہیں ملے گا، علی کرتے جاؤ ثواب ملتا چلا جائے گا. جب آپ مولا علی کا ذکر کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے حیدری بھی کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ غدیر میں ایک شمس نے قمر کو بلند کر کے کہا تھا من کن تو مولا. ایک
ایک اہل سنتی عالم سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ کہا 100%. پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%. علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%. سنی ہے؟ کہا 100%. کہا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ 100%. علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%. میری طرف دیکھیے گا، بول کے نہیں کر کے سمجھایا. علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%. کہا فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے. ہے تو ایسا ہی، کوئی مانے نہ مانے. اب تو مولانا طارق جمیل صاحب کا بہت پرانا کلپ ہو گیا نا یہ کہ علی کو مولا کہا کرو، اس لیے کہ غدیر میں حضور نے من کنتو مولا کہا تھا. تو اب اس میں کوئی شیعہ سنی ڈیبیٹ رہی نہیں گئی کہ مولا کہا تھا یا نہیں کہا تھا. ہاں، مولا کا مطلب کیا تھا؟ مولا کا مطلب دوست تھا، مولا کا مطلب حاکم تھا، مولا کا مطلب امیر تھا. وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کا مطلب امیر تھا اور حاکم تھا. اور اس کی دلیل خود پہلا جملہ ہے، من کنتو مولا ہو. آپ رسول اللہ کو دوست سمجھتے ہیں یا مولا سمجھتے ہیں؟ جیسا رسول اللہ کو سمجھتے ہیں ویسا علی کو سمجھ لو بس. ٹھیک ہے، من کنتو مولا ہو وہذا علی مولا، یہ کہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور حضور نے سب کو زحمت بھی نہیں، من کنتو مولا ہو کہ جو مجھے مانتا ہے. سب کو زحمت نہیں ہے کہ علی کو مولا مانے. کیا بات ہے. اور تو عزیزان گرامی، یہ اب تو ماشاءاللہ معاملہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت کچھ حل ہو گئے، بہت کچھ حقیقتیں کھل گئیں، آہستہ سے اور بھی کھل رہی ہیں. اسی طرح ادب احترام سے آگے بڑھے، علمی بحث کے ساتھ، ٹھیک ہے، نظریاتی ڈیبیٹ کے ساتھ آگے بڑھیں اور معاملات کو حل کریں انشاءاللہ. اور معاملات حل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. کوئی ایسی مشکل نہیں کہ جو حل نہ ہو سکے. اور جب ہاں اتنا طے ہو گیا کہ علی کو حضور نے مولا کہا، اور یہ بھی طے. لیکن خلیل ابن احمد فراہیدی سے کسی نے پوچھا کہ آپ مولا کو، اگر آپ علی کو مولا مانتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ بے شمار باتیں ہو سکتی تھی، ایک چھوٹا سا جملہ کا کہ احتیاج الکل الیہ واستغناہ عنہ. ساری امت کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا ساری امت سے بے نیاز ہونا. یہ جملہ پہنچا کیا مطلب؟ آپ کو بار بار یہ تو ملے گا کہ بہت سے بزرگان آئے مولا علی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور علی نے مسئلہ حل کر دیا، اور وہ کہہ کر گئے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. وہ یہ کہہ کر گئے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. مجھے ایک روایت بتائیے گا کہ علی کبھی کسی کے پاس مسئلہ پوچھنے گئے؟ بتا، کبھی گئے علی کسی کے پاس مسئلہ پوچھنے؟ نہ، کبھی نہیں. ایک روایت، کوئی صحیح روایت بتلا دو کہ علی کو کوئی مشکل ہوئی ہو. بلکہ میں کیا کروں، جب مشکل میں کوئی اور بھی ہوتا تھا. یہ اہل سنت روایات سے بات ثابت ہے کہ جب بزرگان آتے تھے حضور کے پاس اور آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ مشکل میں ہمارے لیے دعا کیجیے، تو حضور اس طرح دعا کرتے تھے اللہم اغفر لہذا بحق علی بن ابی طالب. پروردگار تجھے علی کے حق کا واسطہ ہے کہ اس کی مشکل کو حل کر دے. اچھا، جب ایک مرتبہ یہ ہوا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 10 مرتبہ، تو بعض احباب نے کہا کہ یہ ہمیشہ ہی علی کا واسطہ آتا ہے، تو کبھی ہمارا وسیلہ بھی تو آیا، ہمارے وسیلے سے کب دعا ہوگی؟ تو کبھی ہمارے وسیلے سے. تو انہوں نے کہا کہ جب علی مشکل میں ہوں گے تو پھر تو ہمارا ہی وسیلہ ہوگا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ مشکل کشائے کائنات خود مشکل میں آ گئے، اور وہ گئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میں ایک مشکل میں ہوں، میرے لیے دعا کیجیے گا. اس وقت روایت میں حضور نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی. ہو سکتا ہے اس وقت اچھا خاصا ایک مجمع جمع ہو گیا ہو کہ آپ دیکھیں کہ حضور کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. تو حضور سجدے میں گئے. اتنی آسان عربی آپ تک بھی پہنچ جائے گی. حضور سجدے میں کر دعا کی اللہم اغفر لعلی بحق علی. پروردگار تجھے علی کا واسطہ ہے کہ علی کی مشکل کو حل فرما دے. کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، جب ہم مشکل میں ہوں تب بھی علی کا وسیلہ، جب علی مشکل میں ہوں تب بھی علی کا وسیلہ. حضور نے کہا جب میں مشکل میں ہوں تب بھی علی کا وسیلہ.
کہنے. لہٰذا عزیزوں اس میں جس نے جس کو ماننا ہے وہ اسے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جواب دینا ہے. ہم تو یہاں پر پیسفل کو ایگزسٹنس کے قائل ہیں، پرامن بقائے باہم انشاءاللہ. پھر اسے سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جواب دینا ہے، اور ہم فخر سے کہیں گے کہ ہم اسے مانتے تھے، اسے مولا مانتے تھے جس کے پاس سب آتے تھے اپنی حاجات کو لے کر. علی کائنات کے مشکل کشا ہیں، علی کے مشکل کشا زہرا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ میرے ساتھ ہیں آپ انشاءاللہ سے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں انشاءاللہ. جی بس زیادہ زحمت نہیں، 2-4 کلمات اور میں اختتام تک پہنچانے والا ہوں. مجھے یاد آ گیا آج سے 21 سال پہلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. شاید ینگسٹرز کو تو پتہ بھی نہ ہو، لیکن آج سے 21 سال پہلے بہت سے کی شاید ولادت ہی نہ ہو، بہت سے بچے ماشاءاللہ میرے دانے بانے موجود ہیں. تو 21 سال پہلے میں آپ کی خدمت میں آیا تھا عشر محرم پڑھنے کے اسی مقام پر، اور جناب سجاد شاہ صاحب کے والد مرحوم اس وقت حیات تھے، اور انہوں نے مجھ پر بڑی شفقت فرمائی تھی. اور ان کی قبر پر جب آ جا کے میں نے فاتحہ پڑھی تو وہ سارا منظر مجھے دل میں آ رہا تھا کہ میں آتا تھا، وہ مجھے ریسیو کرتے تھے، اور بڑی پیار محبت کے ساتھ ایک بزرگ کی حیثیت میں. حدیث ہے الشیخ فی عسرتہ کالنبی فی امتہ. حدیث یہ ہے کہ خاندان میں بزرگ ویسا ہوتا ہے جیسے امت میں نبی ہوتا ہے. تو ایک بزرگ کی حیثیت سے بہت کچھ مجھے سمجھاتے تھے، بہت کچھ بتلاتے تھے، ہماری بڑی باتیں ہوتی تھیں، بڑے شفیق محبت فرماتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندر فرمائے. اس کے بعد جمعے کے لیے بھی آپ کی خدمت میں آتا رہا کئی مرتبہ. نماز جمعہ یہاں ہم ساتھ مل کے پڑھتے تھے. تو اس امام بارگاہ سے میری بڑی قدیمی پرانی وابستے ہیں، یعنی یادیں وابستہ ہیں، اور بڑا یہاں آ کر دل اپنائیت محسوس کر رہا ہے اس وقت. اچھا یہ اتنی قدیمی امام بارگاہ ہے ماشاءاللہ، اتنا مولا کا ذکر ہوا یہاں پر. علامہ طباطبائی ایک مقام پر پہنچے، انہیں بتلایا گیا کہ قبلہ یہاں 20 سال سے مجلس ہو رہی ہے اس جگہ. تو انہوں نے کہا خدا کی قسم قیامت میں اس مقام کی اینٹیں بھی شفاعت کریں گے. بات پہنچی ہے بھئی، یہاں سے وہاں تک خاندان زہرا پر مل کے صلوات بھیجا محمد بات پہنچ رہی ہے. تو جس نے دامِ درہم قدم سخن اس امام بارگاہ میں، اور جہاں کہیں مولا کا ذکر ہو رہا ہے اس مسجد میں، جہاں کہیں پر کوئی بھی تعاون کیا کبھی بھی زندگی میں، ہم بھول جاتے ہیں لیکن مولا یاد رکھتے ہیں. صحیح. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلندر فرمائے جو مرحوم ہیں، جو زندہ ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. آپ تو اس در سے وابستہ ہیں اہل بیت اطہار. میں نے کہا نا جسے ماننا ہے اسے خود جواب دینا ہے مولا کی خدمت میں. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ اہل بیت فقط ان کی ذات منصوص من اللہ نہیں ہے، ان کے نام بھی منصوص من اللہ ہے، یعنی ان کے نام اللہ نے رکھے ہیں. لائیے کوئی ایسی ہستی جس کے نام بھی اللہ نے رکھے ہے تاریخ میں کوئی. یہ دعا سب کو یاد ہے، میرے ساتھ پڑھیے گا. الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. یعنی کیا؟ وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض تھا انہیں فاطمہ زہرا بنایا، وہ محسن تھا انہیں حسن مصطفیٰ بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا انہیں حسین سید الشہداء بنایا. اے میرے ساتھ چلیں گے آگے تھوڑا اور. وہ معبود تھا انہیں زین العابدین بنایا، وہ عالم الغیب والشہادہ تھا انہیں باقر العلوم بنایا، وہ صادق الوعد تھا انہیں جعفر صادق بنایا، اسے رضا پسند تھی انہیں علی رضا بنایا، اسے تقوی محبوب تھا انہیں محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج تھا انہیں علی النقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا انہیں حسن عسکری بنایا. اور غور کیجئے گا وہ خود غائب تھا، لہذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھ کے ہدایت کا اہتمام فرمایا. یا اللہ. آپ دو ہستیوں کے ماننے والے ہیں، اور ان سب کا سلسلہ جو جا کر جڑتا ہے وہ آقا ابو طالب علیہ السلام سے جڑتا ہے.
میں نے بھی کہا بزرگوں کا جو احترام ہے، رسول اللہ کتنا احترام کرتے تھے ابو طالب کا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، بیچا نہ ہوگا کہ جیسے فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں ویسے ابو طالب کے بھی احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بلکہ اچھا میں اس بات کہہ دوں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایک دعا تاریخ میں لکھی ہوئی جس میں انہوں نے فاطمہ زہرا کو وسیلہ بنایا، الہی بحق المحمدیت المحمودہ وبالعلویت العالیہ وبالفاطمۃ البیضاء۔ مکہ میں ایک مرتبہ زلزلہ آ رہا تھا، گئے صحرا میں جا کے دعا کی، پروردگار تجھے محمد کی محمدیت کا واسطہ، علی کی علویت کا واسطہ، فاطمہ کی نورانیت کا واسطہ۔ 14 معصومین علیہ السلام، 12 ائمہ کا باپ ہے ابو طالب۔ میرے بہت سارے اہل سنت بھائی وہ بھی بہت احترام سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام اہل سنت وہ عقیدہ رکھتے ہوں جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ وہ رکھتے ہیں، نہیں، بہت سارے بڑے ادب احترام سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کو کہا، مولا علی سے لوگ کہتے تھے یا علی ابو کا فی النار، اے علی آپ کے بابا جہنم میں۔ علی کہتے تھے انا قسیم الجنت والنار، جنت جہنم تقسیم ہی میں کرنے والا ہوں۔ یہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ جنت جہنم میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ میرے باپ کی فکر نہ کر، دوسروں کی فکر کر، وہ کہاں جانے والے ہیں، میں جنت جہنم تقسیم کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کیا کیا جائے کہ خطیب بعد میں پہنچتا ہے، کلپ پہلے پہنچ جاتا ہے آج کل، تو ہو سکتا ہے اب تک پہنچا ہوا ہو، لیکن جب آپ جائیں گے نا جنت میں بھی جائیں گے تو جنت کے دروازے پہ جب نوک کریں گے تو دروازہ بند ہوگا، صحیح؟ اس دروازہ کوئی لکڑی کا تھوڑی ہوگا جنت کا، جنت کا دروازہ ان باب الجنت من یاقوتۃ حمراء، جنت کا دروازہ سرخ یاقوت کا ہوگا، علی صفائہ صاحب، اس پر سونے کا کام کیا ہوا ہوگا، اس پر جنتی کو کہا جائے گا دروازے پہ مارو۔ جب وہ کنڈی کو دما وَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفْحَةِ، جیسے ہی وہ کنڈی دروازے پر لگے گی طنت، اس سے شور ہوگا، وَقَالَتْ يَا عَلِي، علی جنت جہنم تقسیم کرنے والے ہیں، طنت وقالت یا علی، شور ہوگا اور یا علی کی آواز آئے گی۔ اچھا جسے یا علی سے تکلیف ہوگی وہ کہاں جائے گا؟ آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے نا نعرہ حیدری سے، یا علی سے ویسے زبان کے ساتھ تو دل بولتا ہی ہے، لیکن اصل بات ہے کہ زبان سے پہلے دل بولا، پہلے دل بولتا ہے پھر زبان بولتی ہے۔ تو جسے یا علی سے تکلیف ہوگی وہاں، اچھا یہ یا علی اللہ کیوں کہلوا رہا ہے وہاں پر؟ ایک آیت اللہ جوادی آمولی نے اپنی کتاب میں اس کی وضاحت لکھی ہے، شاید کہتے ہیں بظاہر شاید وجہ یہ ہو، بھائی میں آپ کے یہاں فرض کیجئے کہ یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے کہا ایک مومن کے یہاں نماز کا وقت ہو گیا، ذرا نماز پڑھ لوں آپ کے گھر کے قریب سے، میں آپ کے پاس پہنچا تو میں نے دق الباب کیا، اگر آپ کا نام حسین ہے تو میں کہوں گا حسین بھائی آپ گھر پر ہیں؟ گھر کے باہر پہلے مالک کا نام لیتے ہیں پھر جنت میں اندر جاتے ہیں، جنت کے مالک کا نام علی ہے، پہلے یا علی کہو باہر پھر جاؤ گے اندر، اسی لئے کہہ رہا ہوں جسے یا علی سے تکلیف ہے وہ نہیں جا سکے گا، جسے یا علی سے تکلیف ہے اسے ایک ہی جگہ جانا پڑے گا جو جنت کی ہمسائی ہے، ایک ہی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر علی نہیں ہے، ورنہ ہر جگہ ہی ہے، تو جب ہم وہاں پہنچیں گے تو یا علی کہیں گے، یا اللہ، یا علی
یا علی میں اور آپ کیا کہیں گے؟ یا علی انبیاء علیہ السلام. میں اپنے شیعہ بھائیوں سے مخاطب اس وقت، آپ کو اللہ تعالیٰ نجف فیصل کی زیارت نصیب فرمائے. مولا کی زیارت پہ جائیں تو وہاں پر کھڑے ہو کر کہیں السلام علیکم یا من انجا اللہ سفینۃ نوح باسمہ. یہ مولا کی زیارت کا جملہ ہے. سلام ان پر کہ اللہ نے جس کے نام کی وجہ سے نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائی. یہ خطابت نہیں ہے، یہ امام کی روایت ہے. سلام ان پر دو ناموں سے، ایک مصطفیٰ کا نام ہے، ایک مولا علی مرتضیٰ کا نام. دو ناموں کی وجہ سے، جن کے ناموں سے اللہ تعالیٰ نے نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے جن کے سلام ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے نام کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول فرمائی. آپ نام لیں مولا علی کا، توبہ قبول ہوگی انشاءاللہ. کہنا مل کے کہنا ذرا سا واپس سے کوئی نعرہ لگائے انشاءاللہ یہاں پر، گناہوں کی مغفرت کی نیت سے. میں مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا، کہ کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. اب جیسے یہ علی سے تکلیف ہو جائے گا کہاں؟ ہاں ایک جگہ بچتی ہے میرے بھائی، جو کہ ہر جگہ علی ہے. اور جو میں کہہ رہا تھا نا کہ نہیں، آپ تو ماشاءاللہ ہمارا ہے بلا شک، آپ کی محبت ہے، اور اس محبت سے آپ سن رہے ہیں اور جس خلوص سے دیکھ رہے ہیں. ایک مجلس امام حسین کے صدقے میں پتہ ہے کتنی عبادتیں ہو جاتی ہیں. خود مومن کا ایک دوسرے سے ملنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے نا جی. تو مومن کے چہرے کو دیکھنا، مومن سے ملنا. حدیث میں ہے کہ جب دو مومن آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں. اللہ کے لیے ملیے، لیکن یہ شرط ہے، ہاں دکھاوے کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں. ہمارے تو سلام بھی آج کل کرتے ہیں دنیا کے معاملے کے لیے. کسی غریب آدمی نے بیچارے نے دور سے اگر سلام بھی کیا، گردن ہلاتے ہیں ٹھیک ہے آگے نکل لیے. کسی ایسے نے سلام کیا جس سے ہمیں بڑا کام ہے، ہم اسے ہاتھ ملا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قبلہ کیا تو معیار یہ بن گیا. اللہ کے لیے اگر کوئی ہاتھ ملائے، فرمایا دونوں کے گناہ سے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے. یہ مجلس امام حسین کے صدقے میں عبادت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ آپ یا علی کہتے ہیں وہ بھی عبادت ہوتی ہے. آپ سبحان اللہ جب کہتے ہیں، آپ خطیب کی بات پر اچھی بات ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. حدیث میں ہے کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، اللہ اسے جنت میں 10 درخت ایسے بناتا ہے جس کے ہر درخت میں 100 مختلف پھل ہوتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے بادشاہ اپنی ساری دولت دے کر ایک درخت کو خریدنا چاہیں تو خرید نہیں سکتے، جو اللہ ایک سبحان اللہ والے کہنے والے کو عطا فرما دیتا ہے. یہ مجلس امام حسین کیا کہنے، سبحان اللہ. درود بھیجتے ہیں، پھر ایک بات ہے، حضور معراج پہ گیا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ فرشتہ 20,000 سال کی ایک نماز پڑھتا ہے، 20,000 سال کا قیام، 5,000 سال کا قیام کرتا ہے، 5,000 سال کا رکوع کرتا ہے، 5,000 سال کا سجدہ کرتا ہے، 5,000 سال کا تشہد پڑھتا ہے. 20,000 سال کی نماز پڑھ کر آپ کی امت کو ہدیہ کرتا ہے. مفہوم روایت اگر میں سمجھانے کے لیے کہہ سکوں، حضور نے کہا اے جبریل کیا میری امت اس کی 20,000 سال کی نماز کی محتاج ہے؟ کہ یا رسول اللہ 20,000 سال کی نماز کی کتنا ثواب ہوگا؟ کہ جب میری امت کے کچھ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر مجھ پر میری آل پر ایک مرتبہ درود بھیجیں، اللہ اس کی 20,000 سال کی نماز سے زیادہ ثواب درود بھیجنے والوں کو عطا کر دیتا ہے. مل کے ساتھ
مجلس امام حسین کی برکت ہے یہ. حضرت حمزہ حضرت جعفر طیار کی جب شہادت ہو گئی تھی تو حضور نے خواب میں دیکھا تو کہا ایو العمل، تفصیلی روایتیں مختصر کروں، ایو العمل وجدتم افضل. ان دونوں عظیم شہیدوں سے پوچھا کہ آپ دونوں نے افضل عمل کسے پایا اللہ کے پاس، تو 3 عمل بیان کیے. وہ تینوں عمل مجلس امام حسین میں انجام ہو گئے. پہلے انہوں نے کہا، غور کرنا، سقی الماء، پیاسے کو پانی پلانا. بھائی سبیل لگا کر پیاسوں کو پانی پلاتے ہو یا نہیں؟ وہاں یہ تو نہیں دیکھتے ہو اپنا ہے کون ہے کیا نہیں. جو موقف میں خدمت کر رہے ہوتے ہیں، نجف سے کربلا واک، کسی بھی موقع پہ چلے جائیے، کوئی پوچھتا ہے کہ تم شیعہ تو چھوڑ دو، کوئی پوچھتا ہے تم مسلمان بھی ہو یا نہیں. یہ حسین کا دسترخوان ہے میرے بھائی. پیاسے کو پانی پلانا، حدیث میں ہے کہ جہاں پانی میسر ہو وہاں پیاسوں کو پانی پلانا. جیسے ماشاءاللہ پانی میسر ہے لیکن آپ نے اہتمام کیا اور پانی پلایا، وہ پیاسوں کو پانی پلانا غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. اور جہاں پانی میسر نہ ہو وہاں پیاسوں کو پانی پلانا مردہ زندہ کرنے کے برابر ہے. یہ اہتمام ماشاءاللہ. اور یہ خالی مجلس کے لیے نہیں ہے، اگر آپ گھر میں بھی پانی پلائیں یہ ثواب ہے. گھر میں اگر آپ کبھی آپ کی زوجہ ہیں وہ پیاس کے علاوہ آپ نے پانی پلا دیا تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے اس میں. سب کو سناٹا ایک دم. مولانا کویل مہدوی آئے آسٹریلیا سے، مردوں کو کام پہ لگا کے نکل لیے. اس میں کوئی مردانگی کی ایسی بات نہیں کہ میں کیوں پانی پلاؤں. نہیں، آپ پلا لیجئے کبھی پانی، اس میں کیا ہو جائے گا. مولا علی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، وہ بھی گھر میں کام کرتے تھے جی. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آپ نے اگر یہ اہتمام کر لیا تو پیاسے کو پانی پلانا. دوسرا حضرت حمزہ سے جعفر طیار نے کہا، دوسرا عمل میں پڑھ کے مصائب پہ جاتا ہوں. دوسرا عمل جو سب سے زیادہ افضل پایا، الصلاۃ علیک، آپ پر درود بھیجنا. مجلس امام حسین میں درود بھی ہے. تیسرا عمل ترجمے کی مجھے ضرورت نہیں، آپ تک پہنچ جائے گا، حب علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب کی محبت سب سے افضل پائی. اس لیے حضور نے کہا تھا، اے علی کوئی 1000 برس تک نماز پڑھتا رہے اور 1000 سال کا روزہ رکھے اور 1000 سال تک حج کرتا رہے اور 1000 مرتبہ کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی زکات میں دے دے اور 1000 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر لے اور اسی دوران مظلومیت میں مارا جائے، لیکن اے علی آپ کی محبت نہ رکھتا ہو تو لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے. یہ اسلام بھلا لگتا ہے. یا علی تیرے عشق میں لوگ مجھے کہتے ہیں کافر، یہ میری دل کو الزام بڑا اچھا لگتا ہے. گلی گلی نگر نگر گلی گلی، بلبلی چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی، حق جو پیر امام مشکل کشا علی، اون حرامی پٹ گاوا تھی بلی، جگہ گھر رہی چایولی. آدھی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی. شکر کا سمجھے گا نہیں. بولو 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 سکی سردار بھائی لوگ کیا الزام لیں گے، اور الزام ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب مجھے، کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح کے جینے میں. لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے کافر ہو گئے، وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے. دمست کلندر علی علی، دمست کلندر علی علی، کالا کا شوہر علی علی، حسین کا بابا علی علی، مولود کعبہ علی علی، دشمن پیدابا علی علی، جنت میں ملیں گے علی علی، پھر جام پیئیں گے علی علی، پھر خوب پیئیں گے علی علی، سورج کی کرنیں علی علی، موجوں
की दवानी मिन कुंतु मौला वहाजा मौला नारे हैदरी मेरे साथ अली अली कह दोगे थोड़ा सा इसी नारे में आगे। जन्नत में मिलेंगे फिर भर भर के पिएंगे, कौसर पे मिलेंगे फिर वो भी कहेंगे, थोड़ा सा दे दो हमको भी दे दो, हम उनसे कहेंगे ये उसको मिलेगा जो करता रहा था, जो करता रहेगा। अल्लाह ताला इन सदाओं को इसी तरीके से जिंदा और आबाद रखें इंशाअल्लाह। जन्नत में पहुंचकर हमें वहाँ मिलकर या अली कहने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। दुनिया और आखिरत में अहले बैत की हमराही अता फरमाए। जो बे औलाद हैं ऐ परवरदिगार तुझे हुसैन के मासूम अली असगर के सदका है, बाबुल हवाइज के सदके मुझे औलाद साले अता फरमाए। जो बा औलाद हैं हुसैन के शहजादा अली अकबर का सदका उन्हें औलाद की बेहतरीन तरबियत की तौफीक अता फरमाए। अपने नफ्स की इस्लाह, अपने घर में तरबियत मौला इमाम ज़माना की ख्वाहिश के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत बक़ियतुल्लाह के क़ल्ब मुक़द्दस को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा, उनके ज़ुहूर पुर्रूर में ताजील फरमा। ऐसी वो दुआएँ थी, इन दुआओं के साथ अब मसाइब को सुनते जाइएगा। और आपके लिए बेशुमार दुआएँ इसलिए भी, तकरीबन आज से 12 दिन पहले मैं करबला में था और उससे पहले बीवी के हरम में शाम में था। तो वहाँ नीयत ये की थी कि जहाँ जहाँ जाऊँगा मजलिस पढ़ने के लिए और जो जो फर्श अदा पर है उन सब की जानिब से ज़ियारत पढ़ रहा हूँ और बदन लग रहा। तो आप सब भी उस ज़ियारत में शरीक हैं। करबला की हुसैन की ज़ियारत में, नजफ़ में मौला अली की ज़ियारत में, काज़मैन उसामर्रा की ज़ियारत में और उस बीबी की ज़ियारत में, शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। या अल्लाह, जिनके सर से माँ का साया उठ गया। देखो हुसैन और फातिमा के मसाइब में बड़ी शबाहत है। फातिमा का दर मदीना में जला, हुसैन के खैमे करबला में जला। एक जुमला कह रहा हूँ बड़ा हसास है। फातिमा का मोहसिन मदीना में मारा गया, हुसैन का अली असगर करबला में ज़िबा हुआ। मख्तल में है हुसैन का अली असगर जब ज़िबा हुआ ना तो तीर ऐसा था कि बच्चा एक कान से ज़िबा हुआ दूसरे कान तक ज़िबा होता रहा। आए आए या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, आज आपका दिन है, जुमे का दिन। और दो हस्तियाँ ख़ास ऐसी हैं कि जिनके मसाइब पढ़े जाएँ तो मौला ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। एक हुसैन के अलमदार अबुल फज़ल अब्बास, एक शरीकतुल हुसैन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, और ख़ुद मौला फ़र्ज़ंद हैं उनके कि अगर मौला को उस नाम से पुकारा जाए तो ज़रूर मदद फरमाते हैं। ए ज़हरा के फ़र्ज़ंद मदद करना मेरा, यब्न ज़हरा अदरिक, यब्न ज़हरा अदरिक। ए ज़हरा के फ़र्ज़ंद मदद कीजिएगा। अल्लाह जाने कहाँ कहाँ से मोमिनीन दूर दूर से तशरीफ़ लाए हुए हैं और हर एक के दिल में कोई ना कोई तमन्ना है, कोई हाजत है। होता है कोई एक ख़ास हाजत ऐसी है जिसे आप इस वक्त लेकर बैठे हुए हैं। यब्न ज़हरा, इन हाजतों को आप जानते हैं दिलों में। ऐ मौला, मुझे नहीं मालूम इस वक्त आप कहाँ पर हैं, आप करबला में हैं या आप नजफ़ में हैं या मदीना में माँ फातिमा ज़हरा की टूटी हुई कब्र पर है। देखो ये जो रोशनी है ना, बस जब ये रोशनी हो जाए तो कब्र ज़हरा पर रोशनी उजाला होता है, वरना रात में तो तारीक होती है। कोई एक चिराग भी नहीं होता, कोई एक गुंबद नहीं, कोई मज़ार नहीं, कोई रोशनी नहीं। याद दिलाता चलो ताकि बच्चों को याद रहे, 13 जमात सानी आने वाली है। ये अब्बास की माँ की शहादत की तारीख है, उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा। तो ये दोनों शहादतों के दरमियान हो रही है मजलिस।
حسین کی ماں فاطمہ زہرا، عباس کی ماں ام البنین۔ ایک جملہ مجھ سے ام البنین کے لیے سن لو، پھر میں آتا ہوں بی بی زہرا کی خدمت میں دوبارہ، اس لیے کہ بہت بالکل قریب ہے ہم تاریخ سے۔ وہ عباس کی ماں کے جب ان کی قبر بھی جنت البقیع میں، جانتے ہو ام البنین کی قبر جنت البقیع میں، میں گیا ہوں اس قبر پر، اب تو ظالموں نے وہاں بالکل ہی پہرا لگا کر بند کر دیا اسے، اب تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، دیکھنا تو دور کی بات، کوئی دور سے نظر بھی نہیں آتی، کوئی جا ہی نہیں سکتا وہاں پر۔ یہ میں کہتا ہوں عباس کی ماں کی وفا ہے حسین کی ماں سے، جب تک حسین کی ماں کی قبر نہیں بنے گی عباس کی ماں کی قبر بھی نہیں بنے گی۔ کربلا کے بعد کہتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہو، اب وہ بیٹے کہاں رہیں گے جن کی میں ماں تھی۔ آتی تھی جنت البقیع اور اپنی قبر سے عباس کی قبر، اپنی انگلی سے عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی، اور نشان بنا کر کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے تھے، لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گرز مارا گیا تھا۔ میں مولا امام زمانہ کی خوشنودی کی خاطر پڑھ رہا ہوں قاضی عباس کے لیے دو جملے۔ لوگ مجھے بتاتے ہیں تو کٹے ہاتھوں میں، نقل بالمعنی مفہوم روایت ہے اگر اس کو اس طرح سے پڑھا جائے کہ تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر گرا۔ عباس یقین نہیں آتا، تو اتنا شجاع تھا، کس کی اتنی جرأت تھی تیرے بازو قلم کرنے، کس کی اتنی جرأت ہے تیرے سر پر گرز مارے۔ لیکن ہاں عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے، دیکھو کوشش کرنا اتنا رو لینا کہ آنسو بہتے ہوئے رخسار تک گر جائے، اس لیے کہ امام رضا نے فرمایا ہے کہ جو اتنا رو جائے کہ حتی تصیر دو بلا خدئی، کہ آنسو بہتے ہوئے رخسار تک آ جائیں، غفر اللہ لہ کل ذنب البتہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، صغیرا کان ام کبیرا، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، قلیلا کان ام کثیرا، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، اتنا رو جانا کہ تھوڑے سے آنسو اگر رخسار تک۔ امام زمانہ کی نگاہیں آپ پر ہیں، کون کون میرے جد حسین کے نام پر رو رہا، کون میری جدہ زہرا کے نام پر رونے کے لیے آیا ہے۔ اجی تو بڑی مظلوم ہے زہرا، زہرا نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے، قیامت میں کہیں گی کفا لأجل هذا المقام الیدان مقطوعتان من ابنی العباس، اے پروردگار مقام شفاعت میں کافی ہیں میرے عباس کے کٹے ہوئے دو بازو۔ یا اللہ، ام البنین عباس کی قبر کا نشان بنا کر کہتی تھی مجھے یقین تو نہیں آتا، لیکن جب سنتی ہوں سکینہ کو تماچے مارے جائے تو یقین آ جاتا ہے، اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مارتا، کسی کی جرأت نہ ہوتی زینب کی چادر چھینتا۔ یہ ہے ناز عباس ناز ام البنین کا، ہماری آپ کی بہنوں کا جب سہارا ہے تو خود اپنی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا ہے۔ بس اتنا سن لیا آپ نے، یہ ہے ام البنین جنہوں نے اپنا سارا خاندان، 4 بیٹے قربان، ایک عباس نہیں 4 بیٹے قربان کی، بس اتنا سن لو۔ اب ام البنین وہ ماں ہیں جن کے بیٹے شہید، جن کے پوتے شہید، عباس کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، یہ تاریخ میں آئی، جن کے داماد شہید، مسلم ابن عقیل داماد ہیں ام البنین کے، رقیہ زوجہ ہیں مسلم ابن عقیل۔ ذاکر سے دیکھیں کچھ باتیں ہوتی ہیں تو کتابوں میں باقاعدہ آپ کو ضروری کہ ہر بات ایک لفظ ولفظ لکھی بھی ملے، کچھ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں مسائل میں۔ جملہ سنا بڑا دل پر لگا کہ جب کوفہ اور شام کے بازاروں میں پتھر فاطمہ کی بیٹیوں کو مارے جاتے ہوں گے تو رقیہ عباس کی بہن، علی کی بیٹی، وہ سامنے آ کر ضرور کہتی ہوگی کہ تمہیں علی سے بدلہ لینا ہے نا، زینب نبی کی بیٹی ہے، میں علی کی بیٹی ہوں۔ پتھر مارنا ہے تو مجھے پتھر مارو، بس عزیزوں آپ ماشاءاللہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، آنکھیں نم ہیں، میں دیکھ رہا ہوں تقریباً آنکھیں نم ہیں۔ خدا کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم زہرا کے، خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، خدا زہرا کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ عزیزوں یہ علی سے نہیں بدلہ لے سکتے تھے نا، انہوں نے علی کی بیوی سے بدلہ لیا۔ یہ آئے زہرا کے در پر، زہرا کے در پر آگ لگانے کے لیے، واقعات نار بھی خشبلوا، دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئی، وَإِذْ خَالِقُ الْقُزْ يَدَهُ، ایک لعین نے ہاتھ اندر بڑھایا،
وزر میں فلان میں نام نہیں لے سکتا یہاں پر. آپ پر واجب ہے کہ آپ بتلانا اپنے بچوں کو کہ کس نے زہرا پر ظلم کیا تھا. ہاتھ پر ایک ایسا تازیانہ مارا. ویسے تو ہر مومن کی روحانی ماں ہے زہرا، لیکن جو سادات ہیں آپ کی سادات کے سامنے جب ماں کا ذکر کیا جائے. ضرب فلان اللہ بالصوت علی عضدہا، بیوی کے بازوں پر تازیانہ مارا. حتی صارا کالدبلۃ الاسود، یہاں تک کہ سیاہ نشان سیدہ کے بازوں پر رہ گیا. بیوی پر دروازہ گرا ہوا تھا. وہ لعین کہتا ہے کہ میں سوچتا رہا اب میں آگے بڑھوں کیا کروں. تو میں ایک لمحے پیچھے ہٹا تو علی نے جو میرے بزرگوں کا قتل کیا تھا نا بدر و احد میں، وہ مجھے یاد آیا. میں آگے بڑھا، میں نے اپنا پیر دروازے پر زہرا کی صدا آئی بخزینی فضا، اے فضا مجھے سنبھال لینا، میرا محسن مار دیا گیا. محسن مار دیا گیا. اللہ اکبر. وخروج امیر المومنین من داخل دار، امیر المومنین گھر سے باہر آئے. محمر العین، علی کی آنکھیں اب سرخ تھی. رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا علی آپ نے تلوار نہیں نکالنی، لیکن مولا نے اسے گریبان سے پکڑا اور کہا اخرج، اب چلا جا یہاں سے، قبل ان اشکر سیفی، اس سے پہلے کہ صبر جواب دے جائے. اور علی سے اب ضبط نہ ہو سکے، چلا جا یہاں سے. ڈر کے مارے وہ چلے تو گئے، لیکن زہرا غش کے عالم میں تھی. تھوڑی دیر بعد جب غش سے افاقہ ہوا تو بی بی فضا سے پوچھا کہ این ابو الحسن، علی کہاں ہے؟ کہ وہ بی بی پھر سے آئے تھے علی کی گردن میں رسی باندھ کر انہیں مدینہ کی گلیوں میں پھرا رہے تھے. ایک میں نے قم کے عالم سے جملہ سنا تھا، جب علی کی گردن میں رسی باندھ کر کھینچ رہے تھے تو ایک یہودی نے دیکھا اور کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. لوگوں نے کہا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ نے کہا خدا کی قسم میں نے اس شخص کو خیبر میں بھی دیکھا تھا. میں نے اس شخص کو خیبر میں بھی دیکھا تھا. یہ اتنا شجاع ہے، یہ ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑ سکتا ہے. آج اس کی زوجہ پر دروازہ گرا ہے، اس کی گردن میں رسی ہے، یہ خاموش ہے. اس سے بڑھ کر حجت کون ہو سکتی ہے؟ بس زہرا آئی، علی کی گردن پر تلوار تھی. آخری جملے کہوں گا، علی کو چھوڑو ورنہ بالوں کو پریشان کر کے بد دعا کروں گی. سلمان فارسی کہتے ہیں مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگے، خطرہ تھا دیوار گر جائے گی. لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا. علی آگے میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی علی کو دربار سے بچا لائی. کہاں ہے رولے والے؟ دل زینبیہ پر زینب دیکھ رہی تھی، حسین سے وہ ہو رہا تھا. وہ شمر جالس علی صدر، شمر حسین کے سینے پر تھا. قابض اللحیتہ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑا تھا. ضربتاً من ضربت، ایک ضربت پر دوسری ضربت. یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا. زہرا کا ذکر ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. سب چلا اپنے دلوں کو جنت البقیع میں گھر چلا. محرم میں کہتے ہو حسین کے مسائل ہے، زہرا پرسہ لینے آئی ہے. آج جملہ بدل رہا ہوں، آج زہرا کے مسائل ہے، حسین پرسہ لینے آئی. مدینہ سے بڑا بیٹا آیا ہے حسن پرسہ لینے، نجف سے علی آئے مرسلے میں. ان کی نگاہیں آپ کی آنکھوں پر ہے. کون کون میری زوجہ کے نام پر آنسو سب مل کے کہنا یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ
الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نابذارا يا وجية عند الله اشفعي لنا ماشاء الله اتنا بڑا مجمع ہے ماشاء اللہ یا وجیت عند اللہ اشفعی اور مل کے کہنا آخری مرتبہ زور امام کے لیے یا وجیت اشفعی لنا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها